اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ حل کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو یہ حق مل گیا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے وہ تحریک انصاف کو ملے گا، قومی اسمبلی میں بھی، سندھ اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی اور KPK اسمبلی میں بھی۔ یہ اتنی بڑی کامیابی جب سے عمران خان کی حکومت گری تھی، میرے خیال میں سب سے بڑی کامیابی ان کو اب حاصل ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کیسے حاصل؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ سسٹمیٹیکلی الیکشن کروائے گئے، اس کے تحت ہر پارٹی کو حصہ دیا گیا، سندھ پیپلز پارٹی کو، پنجاب نون لیگ کو، KPK تحریک انصاف کو اور بلوچستان نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں کو، اور مرکز میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQ۔ اس پورے کردار میں سب سے بڑا کردار عمران خان صاحب نے ادا کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ساتھ ہی عدلیہ کے کچھ ایسے فیصلے آئے جس سے عمران خان کی نہ صرف پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا بلکہ ہمدردی بڑھی، اور نتیجے کے طور پر رد عمل کے طور پر لوگوں نے ووٹ بھی دیا اور خلاف توقع طور پر زیادہ ووٹ پڑ گیا، جس کی وجہ سے نظام کے علمبردار کے اندر پریشانی بڑھ گئی، حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھیں، نظام کے مختلف کردار ہوتے ہیں۔ یہ جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے، یار وہ جماعتیں جو لبرل ہیں، سیکولر کہلاتی ہیں، وہ سب اس سسٹم کا ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ نظام کبھی بھی اپنے کرداروں کو مٹاتا نہیں ہے، ان کو کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کو بین نہیں کیا جاتا، چونکہ یہ جماعتیں اس نظام کی پروردہ ہوتی ہیں اور اسی نظام سے یہ جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کی کامیابی نے عوام کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا کہ یہ نظام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد جس جماعت کو ووٹ پڑا تحریک انصاف، وہ زیر عطاب تھی، اتنی سیٹیں لینے کے باوجود پارلیمنٹ میں آزاد سیاسی تھی وہ، اور وہ سنی اتحاد کونسل کلا رہی تھی۔ ووٹ پڑا تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اور نام کیا پڑ رہا تھا؟ سنی اتحاد کونسل۔ KPK میں جی سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، وہاں ایک سیٹ ہی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل کی، سب تحریک انصاف کا ووٹ تھا، سیٹیں تھیں۔ تو یہ جو مایوسی جماعت کے اندر آ رہی تھی اور عوام کے اندر مایوسی پھیل رہی تھی کہ دیکھیں لوگوں نے ووٹ ڈالا ایک جماعت کو اور نظام کے علمبردار اس سے یہ اشر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال تھا۔ لیکن نظام کے علمبرداروں کے ڈفرینٹ پلرز ہوتے ہیں، اس میں ایک پلر اگرچہ وہ بڑے سے چھوٹا پلر ہے، یعنی جو پاکستان کے نظام کے علمبردار ہیں، دوسرے نمبر پر جو اتھارٹی آتی ہے وہ ہے عدلیہ۔ عدلیہ نے 2011 سے لے کر اب تک اپنی پوری دیانتدارانہ انداز سے تحریک انصاف کو ساتھ دیا، اور ضرورت پڑنے پر عمران خان کو باقاعدہ وہ فیصلے سے دیتے رہے، اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا۔ اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ تو بہت بڑا جو ہے رول ادا کیا عدلیہ نے، اور اس رول کی وجہ سے بڑے علمبردار اور چھوٹے علمبردار عدلیہ کے درمیان
کافی عرصے سے کلیش چل رہا تھا، اور اب اس فیصلے کے نتیجے میں کلیش بڑھے گا۔ پہلے یہ تھا کہ ادارہ اور ادارے کے درمیان کلیش تھا، تحریک انصاف کی جماعت عدلیہ کے ساتھ تھی، لیکن وہ جو بڑا ادارہ تھا اس کے ساتھ کوئی جماعت کھل کر کھڑی ہونے کو تیار نہیں تھی، خاص کر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQ وغیرہ دبے الفاظ میں کرتے تھے، لیکن کھلے عام وہ نہیں کہتے تھے کہ واقعی ہماری نظر ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بڑے پلر کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے، اس کے فیصلے کے نتیجے کے اندر قومی اسمبلی کے اندر نون لیگ بھی اقلیتی جماعت بن گئی ہے، اور پیپلز پارٹی پہلے چھوٹی جماعت تھی، بڑی جماعت تحریک انصاف بن گئی ہے۔ اب آئین و قانون کی روشنی میں دیکھا جائے، جمہوریت کے تقاضے کے اندر دیکھا جائے تو حکومت تحریک انصاف کی ہونی چاہیے، لیکن حکومت نون لیگ کی ہے۔ اخلاقی طور پر تحریک انصاف کو برتری حاصل ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر، اور قانونی طور پر بھی اس لیے کہ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ تحریک انصاف ایک جماعت موجود ہے، نشان بے شک لے لیا گیا ہو لیکن وہ جماعت ختم نہیں ہو سکتی، اس کی نمائندگی ہے، کوئی سیٹیں اس کو ملنی چاہیے۔ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر تحریک انصاف کا پلہ بھاری ہو گیا۔ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے سلیکٹڈ، یہ بڑے پلر کے مرہون منت ہے۔ اب جو نظام کا بڑا لمبردار ہے وہ عدلیہ کے اس فیصلے کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس کا جواب وہ ضرور دیا جائے گا، لیکن وہ جواب ہوگا سیاسی انداز میں، اور سیاسی انداز جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ سیاسی جماعت دے سکتی ہے، اور وہ سیاسی جماعت جو اس فیصلے کے نتیجے میں خود جو ہے نا اب ذلیل و خوار ہوگی، اس ذلت و خواری سے بچنے کے لیے وہ میدان میں آئے گی، کیونکہ نظام کا بڑا لمبردار اس کے پیچھے ہوگا۔ اب اس فیصلے کے نتیجے میں MQ کی پرکھا سے اٹھا کر دیکھ لیں، نون لیگ کی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں، تینوں پشیمان ہیں، پریشان ہیں، الزامات لگا رہے ہیں عدلیہ کے اوپر، قانونی سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ حکومت نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، اب دم خم یہ اب خود میدان میں آئیں گے، پارلیمنٹ کو ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے، اور عدلیہ سے کلیش پیدا ہوگا۔ جب عدلیہ سے کلیش پیدا ہوگا، میڈیا میں باتیں آئیں گی، اور عدلیہ کو جو ہے نا کمزور کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، اور حکومت اس لیے کرے گی کہ اس کے پیچھے بڑا ادارہ ہو، لہٰذا یہ تصادم جو ہے یہ چلے گا۔ لیکن چونکہ چاہے عدلیہ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ چونکہ اس نظام کا کرتا درتا ہیں، لہٰذا ان کے درمیان اختلافات تو مفادات کی حد تک رہیں گے، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک دوسرے کو مکمل ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر قربانی دینی ہو یا خراج لینا ہو نظام نے، تو پھر سیاسی جماعت کو قربانی کا بکرا بناتی ہے، اور جیسا کہ نون لیگ بنتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بنتی رہی ہے، اب تحریک انصاف بن رہی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہونے سے اب آئینی اور قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر تحریک انصاف اس نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ لہذا یہ نظام کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ لوگ اس نظام سے بیزار ہو رہے تھے، عدلیہ سے بیزار ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بیزار تھے، سیاسی سے بیزار تھے، تو الٹیمیٹلی لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا کہ اب اس کا متبادل کیا ہے، ظاہر متبادل کو نظام ہوگا۔ اب عدلیہ نے یہ فیصلہ دے کر عوام کو پیغام دے دیا، اور PTI کیا تو خوشی منا رہی ہے، اور ایک کروڑوں لوگ جو عمران خان کے فالوورز ہیں وہ گویا کہ اب ان کے اندر امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں جیسا ہم چاہتے ہیں انصاف ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ملک کا نظام وہی رہے گا جو سب سے چلا آ رہا ہے۔ صرف یہ مفادات کی جنگ تھی۔ اب اس سے مزید یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے، حکومت کو تبدیل کرنے کا جو پلان ہے وہ ایک علیحدہ پلان ہے، وہ کوئی اور کرے گا،
لیکن تحریک انصاف وہاں یوز ہوگی. وہ کیا پلان ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آج کی اس ویڈیو کے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ تفصیل تو فیصلے سے آ جائے گی. مستقبل میں آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ جس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی اور اس ٹائم کیا ہے بی ٹیم. تحریک انصاف پچھلے 3 سالوں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیے گا جیسے نون لیگ نے سجدہ ریز ہوا تحریک سے سجدہ ریز ہوگی. کیوں کہ ان کا مقصد اقتدار ہے. پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی, 90s میں بنی ہوئی تھی, لیکن جو ہی صدر زرداری نے پارٹی سنبھالی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی. لہٰذا نظام کا کنٹرول جن اداروں کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہی رہے گا. صرف یہ اختلافات ہیں اقتدار کے, مفادات کے. عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے, سیاست کرنی ہے, اقتدار میں آنا ہے. تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ظاہر سیاست کرنی ہے. اس نظام سے مفادات ملتے ہیں, انہیں لینے ہیں. جہاں تک نظام کی بات ہے, پاکستان کی عدلیہ اس نظام پر چل رہی ہے جو 1947 میں برٹش چھوڑ کر گیا تھا. میں آپ کو اتنی بات بتا دیتا ہوں. اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اسی نظام پر چل رہی ہے جو 47 میں برطانیہ چھوڑ کر گیا تھا. پاکستان کا بینکنگ نظام, پاکستان کا بزنس سسٹم, پاکستان کے نظام تعلیم, پاکستان کا معاشرتی نظام, پاکستان کا جو ہے نا عسکری نظام, پاکستان کے جتنے نظام جو بھی اسٹرکچر ہے وہ سب مغرب کا ہے. سرمایہ جمہوری نظام اور اس کے نیچے کردار ہیں جو اپنا رول ادا کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بہت بڑا کردار آج عدلیہ نے ادا کیا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد عوام کی جو اس نظام سے بغاوت کر سکتی تھی ان کو اعتماد دلایا کہ آپ نے اس نظام کا ساتھ نہیں چھوڑنا. شکریہ.